يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रत सूरह मुल्क से जो सिलसिला शुरू हुआ था मक्की सूरतों का, ये मुसलसल 47 सूरतें हैं जो मक्की और मदनी सूरतें हैं, जिनमें कुल 3 सूरतें मदनी हैं। गोया कि 44 मक्की सूरतें और 3 मदनी सूरतें मिलकर 47 सूरतें बनती हैं, सूरह मुल्क से लेकर सूरह नास तक। इससे पहले जो मक्की और मदनी सूरतों के ग्रुप्स हमने पढ़े, उसमें बड़ी एक एतदाल के साथ कुछ मक्की सूरतें हैं, फिर मदनी सूरतें हैं, फिर मक्की सूरतें हैं, फिर मदनी सूरतें हैं। और जो सबसे पहला ग्रुप था, आपको याद होगा, उसमें मक्की सूरत सिर्फ एक थी और सूरह फातिहा थी, और 4 मदनी सूरतें उसके बाद थी। जो पहला ग्रुप मुकम्मल हुआ था मक्की और मदनी सूरतों का, सूरह फातिहा मक्की सूरत और सूरह बकरा, आले इमरान, सूरह निसा, सूरह मायदा मदनी सूरतें। फिर 2 सूरतें मक्की थी, फिर 2 मदनी थी। फिर कई सूरतें हमने मक्की पढ़ी और सिर्फ एक मदनी सूरत थी, सूरह नूर। फिर मुताद्दिद मक्की सूरतें और सिर्फ एक मदनी सूरत, सूरह अहज़ाब। उसके बाद मक्की सूरतें हमने पढ़ी, उनकी भी तादाद तकरीबन 11 थी। और फिर 10 मदनी सूरतें थी, जो छठा ग्रुप था।
اور 7واں گروپ جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں بہت ہی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اور ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا جسے عام طور پر کہتے ہیں مسلینیس گروپ ہے، کہ اس میں مکی اور مدنی ان کی تقسیم الگ سے نہیں ہے، بلکہ مدنی صورتوں میں سے بھی بعض وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ سورہ زلزال میرے اس مصحف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ کہ مضمون کے اعتبار سے اور اس سے پہلے اور بعد میں جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اور پڑھیں گے، بلکہ اب جو ہم آئندہ پڑھیں گے، جو آپ حضرات پڑھتے ہیں چھوٹی مختصر صورتیں اپنی نمازوں میں ہم اکثر اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ تمام مکی صورتیں، اس میں سورہ زلزال بھی موجود ہے جس میں یا بہرحال مصحف میں لکھا ہوا ہے مدنی صورت ہے۔ تو بہرحال یہ گویا کہ آخری گروپ جو ہے یہ مسلینیس صورتوں کا گروپ ہے، کہ جو 47 صورتیں سورہ ملک سے لے کر سورہ ناس تک، اس میں سے 44 وہ ہیں جو بالاتفاق مکی صورتیں ہیں، اور 3 وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مدنی صورتیں ہیں، اگرچہ مدنی صورت اپنے مضمون کے اعتبار سے صرف ایک ہی نظر آتی ہے، وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی بالکل اسی طرح افتتاحی مضمون جو ہم نے پہلی صورتوں کا پڑھا، اذا السماء انفطرت، سورہ انفطار پڑھا، وہ وقت کہ جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، وہی سلسلہ مضمون معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی آیات میں یہاں بھی موجود ہے، اذا السماء انشقت، وہ وقت جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں، وہ وقت کہ جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ انشق ینشق آتا ہے کسی شے کا چر جانا، پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، تو گویا کہ یہ آسمان جو تمہیں بڑا ایک سائبان کی طرح اس وقت نظر آ رہا ہے، قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹ جائے گا اور حصے بخروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ آسمان بھی اصل میں اپنے رب کے حکم کا منتظر ہے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ سے لگائے کھڑے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سور میں پھونک دیں گے، اور وہ وقت ہوگا کہ جسے الساعہ کہا جاتا ہے، قیامت کا وقت۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذنت، اذن کسے کہتے ہیں؟ کان کو کہتے ہیں، تو گویا کہ کسی بات کو پوری توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، انقراض، انتظار، ارتکاز توجہ کے ساتھ کسی بات کی سماعت کرنا، یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا وہ خوب سن لے گا اپنے رب کا حکم، وہ تو منتظر ہے اسی بات کا۔ آسمان کے اندر اپنی کو قوت فیصلہ تو نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، جب اللہ چاہے گا آسمان پھٹے گا اور وہ قیامت کا منظر جو ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ کان دھر کر بات سنے گا اپنے رب کی، وَحُقَّتْ، اور یہی اس کے لائق ہے۔ ظاہر کہ خالق کا اپنا درجہ ہے نا، خالق تو وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ الحکم للہ والامر للہ، حکم بھی اللہ کا ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے، اور پھر یہ کہ ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو آذنت ربھا وحقت، وہ خوب توجہ سے آسمان جو ہے منتظر ہے اپنے رب کا حکم سننے کا، کان دھر کر اس بات کو سنے گا، اور اس میں فوری طور پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ گویا کہ صرف یہ نہیں کہ بات سنی انسنی کر دی، جس طرح ہم انسانوں کا عام طور پر معاملہ ہوتا ہے، کسی بزرگ نے کوئی بات کہی ہے، کوئی حکم دیا ہے، لیکن اس کی بات جو ہے خوب جان بوجھ کر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں جملہ مخلوقات پابند ہیں اللہ کے حکم کی، وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، وہ حقت، اور یہی اس کے لائق ہے۔ گویا کہ آسمان پھر اس بات پر سننے کے بعد اس پر پھر عمل پیرا بھی ہوگا، اور اس کا یہ جو ایک بہت ہی مضبوط وجود تمہیں نظر آتا ہے وہ پارا پارا ہو کر رہ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور وہ وقت قیامت کا دن کہ جب کہ زمین کو کھینچا جائے گا۔ مدّ یا مدّو آتا ہے کسی شے کو پھیلانے کے لیے اور کھینچنے کے لیے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا، جس کا ذکر جو ہے سورہ غاشیہ میں، غالباً سورہ فجر میں کیا گیا، اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو بالکل چپٹا ہمواد کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، جس طرح کسی شے کو کوٹ کوٹ کر تم جو ہے وہ برابر کر دیتے ہو، پھیلا دیتے ہو۔ لوہے کی کوئی ٹکیا ہو اور وہ لوہار کے پاس ہو، اور اس کو خوب اچھی طرح تپا کر سرخ کر کے جب اس کے اوپر وہ ہیمر مارے گا تو وہ بالکل چپٹی ہو جائے گی۔ دکت الارض دکن دکا،
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جبکہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا، دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، القا یلقی، کسی شے کو نکال دینا، رکھ دینا، برآمد کر دینا. تو جو شے بھی زمین کے پیٹ کے اندر ہے، یہ زمین اس میں سے ہر شے کو نکال باہر کرے گی. سب سے بڑھ کر انسان کی اپنی باڈی ہے جو زمین کے پیٹ میں جا کر ڈیزالو ہو جاتی ہے، جزو خاک بن جاتی ہے. اسی طرح کیسی کیسی معدنیات ہیں جو زمین کے پیٹ میں موجود ہیں. اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ انتہائی گرم لاوا جو ہے وہ زمین کے پیٹ کے اندر موجود ہے. تو جس طرح کسی گول شے کو اگر آپ ذرا کھینچ دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ نکل کر باہر آ جائے گا. تو بڑی منطقی سی بات ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، زمین کو پھیلایا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا، ایک گول شے کو جب چپٹا کر دیا جائے گا تو جو کچھ اس کے اندر ہوگا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال ڈالے گی، باہر کر دے گی ہر وہ شے جو اس کے اندر موجود ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ زمین کی سطح کے اوپر تقریباً 3/4 پانی موجود ہے، لیکن یہ کہ جب یہ زمین کو پھیلایا جائے گا، چپٹا کیا جائے گا تو پانی کا کوئی وجود نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی منطقی دلیل ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کیجئے، وہاں بھی نقشہ کھینچا گیا. یہ زمین جو ہے بالکل جس طرح چٹیل اور سپاٹ میدان ہوتا ہے اس کی شکل اختیار کر لے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، وہاں الفاظ کیا ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر؟ اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا. یہاں تو آپ کو گڑھے بھی نظر آ رہے ہیں، گھاٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں، پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، چٹانیں بھی نظر آ رہی ہیں، کہیں ریگستان ہے، کہیں سطح مرتفع ہے. لیکن یہ کہ قیامت کے دن زمین کو بالکل چپٹا اور ہموار کر دیا جائے گا. وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی. گویا کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا. اور سب سے بڑھ کر انسان جو زمین کے اندر گویا کہ پیوند خاک ہو چکے ہیں وہ بھی نکل کر باہر آ جائیں گے، جس کا نقشہ سورہ یاسین میں کھینچا گیا کہ جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو انسان جو ہے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور وہ چیخ و پکار کرنے لگیں گے کہ ہاں یہ کیا معاملہ ہوا. اب انہیں یاد آ جائے گا کہ انہیں تو پہلے خبر دے دی گئی تھی کہ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا دن، جس دن ان کا محاسبہ ہوگا، رب کی عدالت میں ان کی حاضری ہوگی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہی الفاظ جو ہم نے پہلے پڑھے تھے. یہ زمین کا معاملہ آسمان کے لیے بھی آ گیا، وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور وہ پھٹ جائے گا. اور اسی طرح رب ہی کا حکم زمین کو بھی ہوگا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال باہر کرے گی اور وہ خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس نے سن لیا اپنے رب کا حکم اور یہی اس کے لائق تھا. یہ سننا محض سننا نہیں ہے، سماعت برائے سماعت نہیں ہے، بلکہ جو حکم ہوگا اس پر زمین عمل پیرا ہو جائے گی. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اس سے پہلے ایک سورت پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس شے نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ وہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ودود ہے. وہ تو انسان کو اس کی ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. یہ شیطان لعین ہے، وہ دھوکے باز شیطان جو تمہیں اپنے رب کی رحمت اور کرم اور اس کی عفو و درگزر ہی کا اس درجے جو ہے اس خبض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ اپنے اندر کوئی تبدیلی تم پیدا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. سر منہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تمہاری سیرت و کردار کے اندر، تمہارے شب و روز کے اندر، تمہارے لین دین کے اندر. اگرچہ دل گواہی دیتا ہے بات صحیح ہے جو قرآن میں بیان کی اور جو محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس دنیا کی جو ظاہری چمک دمک ہے، یہاں کی جو زیب و زینت ہے، وہ انسان کو جس سے آپ کہیے کہ کسی طرح اپنے اس رب کی جو اس کا خالق اور مالک ہے اس کی فرما برداری پر برقرار نہیں رہنے دیتے. جیسے کہ فرمایا گیا نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس نامی شے جو انسان کے اندر موجود ہے وہ تو انسان کو پستی کی طرف، برائی کی طرف، گناہوں کی ترغیب دینے والی ہے. تو یا ایھا الانسان انک کادح، وہی انداز جو سورہ انفطار جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. کدح یکدح کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی شخص کا اتنا مشقت اٹھانا کہ وہ ہلکان ہو جائے، نڈھال ہو جائے.
ایک تو ہوتا ہے انسان چلیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنے جسم کا بھی خیال کر رہا ہے، آرام بھی کر رہا ہے. لیکن اس دنیا کے پیچھے جب انسان دوڑتا ہے تو جس کو کہا گیا نا کہ دنیا کی مثال اور اس کے جو طلباء ہیں، جو اس کے طالب ہیں، ان کی مثال جو ہے ان کتوں کی سی ہے جن کے اندر کبھی حرص، طمع اور لالچ ختم نہیں ہوتی. کتے کا پیٹ کتنا ہی بھرا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ سونگتا پھرتا ہے، کہیں کوئی کھانے کی چیز نظر آ جائے تو اس کی طرف لپکتا ہے، اور خواہ وہ کھانے کے بعد اس بات کو جو اس نے اپنے اندر ڈالی ہے اس کو اگل دے، لیکن یہ کہ وہ حرص اور طمع جو ہے اس کو مجبور کر دیتی ہے اس بات کے لیے. تو ایسی محنت کرنا یا وہ مشقت کرنا جو انسان کو نڈھال کر دے، جو انسان کو بالکل تھک ہار دے، تو انک کادح الی ربک کدحا، یقیناً تو تکلیفیں اٹھاتا ہوا، مشقت برداشت کرتا ہوا، مصائب جھیلتا ہوا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. کدحا، یہاں کے صدمات کو سہ سہ کر، یہاں کی تکالیف اور مصائب کو برداشت کر کے، فملاقی، اور پھر ایک دن تیری اس سے ملاقات ہوگی. دیکھیے سب سے بڑی ٹریجڈی جو انسان کی ہے وہ یہی ہے. انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان اس دنیا میں آیا اور اس کے بعد دی اینڈ، اس کی موت جو ہے وہ اینڈ ہے. اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں ہے. انسان کا المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ محنت کر رہا ہے، لدو اونٹ کی طرح دن رات لگا ہوا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے. وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا، قدح یدکہ، کہ وہ محنت اور مشقت کرنا کہ جس سے انسان ہلکان ہو جائے. لیکن اصل ٹریجڈی کیا ہے کہ اسے پھر اس کے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا. اس اعتبار سے معاملہ جو ہے انسانوں اور حیوانات کا یکسر مختلف ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی کوئی چڑیا ہوتا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جس کا مواخذہ نہیں ہے، جس کے ساتھ معاملہ جو ہے کوئی جواب دہی کا نہیں ہونے والا. لیکن انسان کی ٹریجڈی اور اس کا المیہ کیا ہے؟ فملاقی، پھر تمہاری اس سے ملاقات ہو کر رہے گی. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، سورہ العنکبوت مکی صورت ہے. جس شخص کو بھی امید ہے اپنے رب سے ملاقات کی تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو کر رہے گی. اور ملاقات سب سے پہلے تو عدالت خداوندی کا کٹہرا ہے نا، اسی میں ہر شخص کو جو ہے رب کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، وہ لرزا دینے والی ہے وہ حدیث. انسان اپنے اوپر اگر طاری کرے وہ وقت، وہ لمحہ کہ جب کہ اسے اس کے رب کے حضور جواب دہی اور محاسبے کے لیے کیا جائے گا. اور انسان کے قدم جو ہے وہاں اس عدالت خداوندی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے وہ باتیں جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اس سے جواب نہ لے لیا جائے. وہ عمر جو ہم نے دی تھی کہاں کھپائی، وہ صلاحیتیں، وہ توانائی، وہ اوقات وہ کہاں لگائے، وہ مال جو تم نے کمایا تھا وہ کن ذرائع سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، اور جو شے تمہارے علم میں آگے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. تو یہ وہ 5 سوالات ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کو فیس کرنے ہیں. تو انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان یقیناً تجھے مشقت اور محنت و مصائب جھیلتے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا. فملاقی، اور پھر اس سے ملاقات ہو کر رہے گی، مل لوگوں اس سے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اب یہ مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا جس میں جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا. پھر خاص طور پر اصحاب الیمین کا ذکر ہے، اصحاب الشمال کا ذکر ہے، سورہ حاقہ میں ذکر ہے، سورہ واقعہ میں ذکر ہے، اور کتنے مقامات میں ذکر ہے. یہاں بھی وہی مضمون، یہ مکی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، لہٰذا بہت ہی سہل انداز میں بات کی گئی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص کے جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بِيَمِينِهِ، اس کے داہنے ہاتھ میں. سورہ واقعہ میں فرمایا گیا داہنی جانب والے اصحاب الیمین. اس سے ایک یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ کا تخت ہے، اللہ کا عرش ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل سامنے موجود ہیں، وہ تو مقربین ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کے دائیں طرف اس تخت کے موجود ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں، جنت والے ہیں. مقربین جو ہے وہ جنت میں بھی بہت اونچے درجوں والے ہیں.
اور پھر اصحاب الشمال کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ جنہیں جگہ تو ملے گی عدالت خداوندی کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی، لیکن بائیں جانب والے، اصحاب الشمال بائیں جانب والے۔ یہاں بھی دونوں کا ذکر کیا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص کے جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ، کتاب اس کا اعمال نامہ جو مرتب ہو رہا ہے، زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل اس میں نوٹ کی جا رہی ہے، بِيَمِينِهِ اس کے داہنی طرف، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اب بہت بڑی خوشخبری ہے، مبارک ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کے ساتھ تو پھر حساب لیا جائے گا، وہ حساب جو بہت ہی آسان ہے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہے، مشکل حساب بھی ہے۔ وہ حساب کن کا ہوگا؟ مشرکین کا ہوگا، کفار کا ہوگا، منافقین کا ہوگا، وہ مسلمان جو اللہ کے دین سے غافل رہے، صرف اس بنیاد پر مسلمان قرار دیے گئے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے، اس سے آگے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا۔ ان کا دامن عمل جو ہے وہ خالی تھا نیک اعمال سے، وہ بھی اسی طرح دنیا کی طلب کے اندر اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے تھے جس طرح کوئی ایسا شخص جو اللہ کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کے ساتھ تو پھر ہم معاملہ کریں گے اس حساب کا جو بہت ہی سہل اور آسان حساب ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، یہ جو قرآن میں کہا گیا حساب یسیر، تو ذرا فرمائیے اس کی کوئی تشریح یا وضاحت کیجئے، وہ کیسا حساب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ دلی خواہش تو یہ ہے حضرت عائشہ کی بھی اور ہر مسلمان کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ الفاظ جو ہیں مسنون الفاظ ہیں، یا پروردگار مجھ سے وہ حساب لیجو جو بہت ہی سہل آسان حساب ہو، جس کا ذکر یہاں کیا گیا، حسابا یسیرا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کے جس کے اعمال نامے پر سرسری سی نظر ڈال کر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بات صرف اسی پر مکمل نہیں ہوئی، بلکہ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اگر کسی شخص کا ڈیٹیلڈ آڈٹ ہو گیا، کسی کے اعمال نامے کو اگر فوکس کر لیا گیا اور اس پر جو ہے خوب جسے آپ کا یہ کنسنٹریٹ کر کے حساب لیا گیا، تو پھر کوئی شخص نہیں بچ سکے گا۔ تو گویا کہ وہ الفاظ جو ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے وہ حساب لیجو جو بہت ہی سہل حساب ہے، جو حساب یسیر ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اب چشم تصور میں ہم دیکھ سکتے ہیں عدالت خداوندی ہے، فیصلہ ہو چکا، وہ لوگ کہ جن کے لیے حساب یسیر کا فیصلہ ہوا انہیں گویا کہ جنت میں داخلے کا حکم دے دیا گیا، ادخلوها، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ لوگ کہ جن کا معاملہ ابھی انتظار کا ہے، اصحاب الاعراف، ان کو ابھی تھوڑا سا معاملے کو سسپینڈ کیا گیا، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ یہ اصحاب الاعراف وہ ہوتے ہیں کہ جن کے نیکیوں اور بدیوں کا پلڑے کچھ برابر برابر ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں بھی جو ہے جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اہل جہنم ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہے، جو بدکار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور اسی طرح شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے والے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن کہ کسی قسم کی خدا خوفی اور ان کی زندگی کا نقشہ دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اسے آخرت پر بھی کوئی ایمان ہے، کوئی یقین ہے آخرت پر بھی۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس دنیا میں ہر حرام حلال جائز ناجائز سب شے روا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گویا کہ اس شخص کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، ایک کردار کا ذکر کیا گیا کہ یہ کردار وہ ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جھٹلا رہا ہے آخرت کو اپنے عمل سے، اپنی سیرت و کردار سے۔ تو ینقلب الی اہلہ مسرورا، اور حساب یسیر لینے کے بعد وہ پھر لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بہت شاداں فرحاں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنے چشم تصور میں دیکھ سکتا ہے کہ حساب کتاب ہو رہا ہے، پھر وہ اہل جنت کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، ان کو کہہ دیا گیا کہ اب داخل ہو جاؤ جنت کے دروازوں میں۔ اب وہ عدالت خداوندی سے جب اپنے حساب کتاب دے کر جب واپس لوٹے گا تو اپنے ان اہل ہی کا لفظ نوٹ کیجئے کہ وہ گھر والے کے جو صاحب ایمان تھے،
حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا، ان کا بیٹا جب ان کی نگاہوں کے سامنے وہ جو طوفان نوح تھا اس میں غرق ہونے کے قریب تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی تھی، انہو کان من اہلی، انہو من اہلی، اے پروردگار وہ تو میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل و عیال میں سے ہے، میرا اپنا سلبی بیٹا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، یقیناً وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو تم پر ایمان ہی نہیں لایا، وہ تو آخرت اور اللہ کے وجود ہی کا سراسر منکر رہا۔ تو الہ اہلہ مسرورا، گویا کہ اب وہ واپس لوٹا گا تو اپنے ان گھر والوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف، ان اہل لوگوں کی طرف جو جنت میں جانے والے ہیں، اور بہت شاد و فرحاں لوٹے گا، مسرورا، بہت خوش ہو کر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کے جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کی جانب سے۔ اس کے بارے میں مختلف جو ہے وہ توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ فرشتے ایسے بد کردار شخص کو، فاسق و فاجر کو فیس کرنا ہی اپنے لیے اس کو گوارا نہیں کریں گے، لہذا ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے سے ان کے ہاتھ میں نہیں تھمایا جائے گا، بلکہ ان کا بایاں ہاتھ جو ان کی پشت کی طرف ہوگا اس میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا، گویا کہ فیس کرنے کو وہ فرشتے تیار نہیں ہیں۔ دوسری توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اعمال نامہ جب اسے دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اسے معلوم ہے، یہ قرآن حکیم اس کے بارے میں صراحتاً ذکر کرتا ہے، جو جنت والے ہیں ان کے چہرے جو ہے شادہ و فرحاں ہیں، کھلے ہوئے چہرے ہیں، تر و تازہ چہرے ہیں، ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور جو جہنمی ہیں ان کے چہرے سیاہ ہیں جن پر گویا کہ کالک مل دی گئی ہے، لٹکے ہوئے چہرے ہیں۔ تو وہ اعمال نامے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا نہیں چاہے گا، لہٰذا اپنے ہاتھ کو اپنے پشت کی طرف لے کر جائے گا اور وہاں وہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ کہ جن کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں دیے گئے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ ہم محاسبہ کے معاملات تو کریں گے لیکن بہت ہی آسان حساب۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ لوگ کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے پشت کے پیچھے سے ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ فوراً پکارنے لگیں کہ موت کو۔ اس دنیا میں بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان جو ہے موت کو اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ کینسر کا مرض ہے، اس میں تکلیف جو ہے حد سے نکلی ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد پر ممکن ہے وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے حضور بالکل گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اے پروردگار اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، کم سے کم ان تکالیف کا تو خاتمہ ہوگا نا۔ موت جہاں لذات دنیاوی سے بھی انسان کو منقطع کرتی ہے، وہیں جو تکالیف ہیں، جسے کہتے ہیں بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آخری لمحات جو زندگی کے ہوتے ہیں اس میں کوئی تکلیف ہے، کوئی امتحانی جو ہے بے قراری کا معاملہ ہے، کرب کے اندر انسان مبتلا ہے، تو موت نے آ کر گویا کہ اس کرب کو دور کر دیا۔ تو جیسے ہی اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، ان کے پشت کے پیچھے سے ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو فوراً پکارنے لگے گا کہ اب موت آ جائے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم نگاہوں کے سامنے ہے، اور ہر چیز انسان اس وقت اس کے ذہن میں، جسے آپ کہیے کہ ریمائنڈ کر لے گا اس کا ذہن کہ اب جہنم وہ ہے کہ جس سے نکلنا ممکن نہیں ہے، اور موت نہیں ہے یہاں، جیسا کہ قرآن میں اور بھی جگہ کہا گیا نا، وہ جہنم والے موت 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 پکاریں گے، لیکن یہ کہ انہیں کہا جائے گا اب ایک نہیں کئی موتوں کو پکارو۔ وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، کوئی ایک موت جو ہے تمہاری ان تکالیف کو ختم نہیں کرے گے، بلکہ یہاں بہت سی موتیں چاہیے، کوئی ایک تکلیف ہو تب کی بات ہے نا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ پکارے گا موت کو، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور انجام کیا ہوگا؟ پھر خواہی نہ خواہی اسے داخل ہونا پڑے گا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں، وہ آگ کے الذی تطلع علی الافئدہ، جو صرف اس جسم کے ظاہر کو نہیں جلائے گی بلکہ اس کی جو ہے پہنچ انسان کے دلوں تک ہوگی۔ تو یصلیٰ سعیرا، اور پھر وہ سعیر کہتے ہیں وہ آگ کے جس کے اندر انتہائی درجے کی تپش ہو۔ سعرا یسرعو کے لفظ جو ہے وہ اصطلاح آتی ہے کسی شے کو بھوننے کے لیے، وہ آگ جو انسان کو بالکل روسٹ کر کے رکھ دے، بھون کر رکھ دے،
انہ کان فی اہلہ مسرورا. اب اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو تھا اپنی دنیا کی زندگی میں بڑا بے غم. خوف آخرت نام کی کوئی شے اس کے اندر موجود نہیں تھی. وہ تو مست رہا اسی دنیا کی رنگینیوں کے اندر، بے فکری کی زندگی بسر کرتا رہا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا ہے. آج کے دور کو دیکھیں تو قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے تو انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے. جس انجام کا ذکر کیا گیا اور جو جنت کے وعدے ہیں وہ بھی سامنے ہیں. تو انہو کان فی اہلہ مسرورا، یقیناً یہ وہ شخص تھا کہ جو اپنے گھر والوں میں تو بڑا مسرور تھا، بڑا خوش تھا. صبح و شام اس کی جو ہے بڑی عمدگی سے گزر رہی تھی. اور پھر یہ کہ ہر کون سی آسائش یا سہولت ایسی نہیں تھی جو اسے حاصل نہ ہو. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو کہیں حرام نہیں ہیں. آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، یہاں آرام کی زندگی ہے، بشرطے کہ انسان دین پر رہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک انسان اپنے اس کو فوکس کو ذرا زیادہ وائڈ کرے گا کہ دین اگر مغلوب ہے تو اس کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد کے اندر بھی خود اپنے آپ کو شریک کرے. یہ وہ تصور ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، جو امتیازی شان ہے حضور کی بعثت کی، وہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم اور نافذ کر کے دکھایا اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری منتقل کی ہے امت کے کاندھوں پر. اللہ کا وعدہ ہے قیامت سے پہلے پورے روح ارض پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو کر رہے گا. لیکن یہ کہ ابھی بہت سے دور آنے والے ہیں جہاں ذلت اور رسوائی اور اللہ کی طرف سے امتحانات اور آزمائشیں. اس وقت امت مسلمہ جس آزمائش سے گزر رہی ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، بوسنیا میں جو کچھ ہو چکا، اور مسلمان ممالک کتنے ہیں جہاں لاکھوں افراد جو ہیں ان کو تحقیق کیا جا چکا ہے، سب کچھ ہے. تو انہو کان فی اہلہ مسرورا، دنیا کی زندگی میں وہ بڑا نچن تھا، بڑا بے خوف تھا، بے فکرہ تھا. ایک کوئی ویڈیو تھی وہ آپ نے بھی دیکھی ہوئی، دیکھا جائے گا جی، دیکھا جائے گا. کوئی انسان پوچھے کہ کوئی اگلی زندگی کی فکر کو دیکھا جائے گا. اور اسے ایک صورت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، میرا رب تو بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے. وہ تو انسان سے اس کی ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. کیسے وہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ یہ جو مرنے کے بعد کی بات، زندگی کی بات کرتے وہ تو کوئی ہونے والی شے اول تو ہے ہی نہیں. اگر ہو بھی گیا معاملہ تو ہمیں تو اپنے رب کی شان رحیمی اور شان رحمانیت جو ہے اس سے پوری امید ہے کہ خواہ بدکار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، لیکن وہ رب ہمیں معاف کر دے گا. انہو ظن ان لن یحور. دیکھیے اب اصل مرض آ گیا. اسے ظن اور گمان کیا تھا کہ ان لن یحور، کہ وہ دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. یہ حارہ یحورو آتا ہے کسی شے کا گھوم پھر کر واپس پلٹ آنا. محور کیا شے ہوتی ہے؟ جس کے گرد کوئی شے گھوم رہی ہے. بیت اللہ کا تصور کریں تو وہ محور ہے، مرکز ملت ہے، کہ گویا کہ پوری ان مسلمان جو ہے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اللہ یحور، کہ اسے دوبارہ پلٹ کر واپس اس کے رب کے حضور نہیں پلٹایا جائے گا، واپس نہیں لوٹے گا. انہو ظن ان لن یحور. یہ صرف ظن کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ظن آگے بڑھ کر یقین کے درجے میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب انسان اس دنیا کے اندر یہاں پھلنے پھولنے اور پھیلنے اور یہاں کی عیاشیاں، یہاں کی بدماشیاں اس کے اندر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ پھر اس کو گویا کہ یقین ہو جاتا ہے اس بات کا کہ آخرت واخرت میں تمام ڈھکوسلے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کہا گیا، ہمارے آباء و اجداد جنہیں مرے ہوئے بھی ہزاروں سال ہو گئے، کیا سب کو زندہ کر لیا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ تو اسے تو گمان یہ تھا، بلکہ یقین اس بات کا تھا کہ اللہ یحور، کہ اسے دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا. بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا. یقیناً اس کا رب جو ہے اس کو تو ہر آن دیکھ رہا تھا. بصیر جو ہے صفت مشبہ ہے جس میں گویا کہ دوام ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی نگاہ میں نہ ہوں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے، خواہ تم کسی غار کی تہ میں جا کر کوئی عمل کر رہے ہو، کوئی اور آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، ایک آنکھ ہے جس کی نگاہ سے تم نکل نہیں سکتے، وہ اللہ کی آنکھ ہے.
تو بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب ہے کہ جو اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے ارادے، اس کی نیتیں، اس کی جو بھی امنگیں اور آرزویں تمنائیں تھی، سب کچھ اس کے علم میں تھی۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، یہ تین ڈائمنشن جو بیان کی گئی سورۃ تغابن میں، واللہ علیم بذات الصدور، یہ زمین و آسمان کی کوئی شے اس کی نگاہ سے باہر نہیں، ہر شے اس کے علم میں ہے۔ اور جو کچھ تم علل اعلان کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو، کسی کی نگاہ میں ہو نہ ہو، اللہ کو معلوم ہے، یعلم، وہ جانتا ہے۔ اور اسی طرح وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تمہارا ارادہ کیا تھا، تمہاری نیت کیا تھی، تمہارے دل میں کیا کیا وسوسے تھے، مستقبل کے بارے میں کیسی حسین تمناؤں میں تم نے اس خبط کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیے رکھا، سب کو جانتا ہے۔ انہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفق، یہ لا جو ہے لا نافیہ نہیں ہے، بلکہ نہ لا زائدہ ہے، بلکہ اصل میں فلا اقسم بالشفق، نہیں، ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ سورہ قیامہ ہم نے پڑھی تھی، وہاں شروع میں کیا تھا؟ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ ترجمہ نہیں ہوگا میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی، اگرچہ ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لا کا لفظ جو ہے وہ صرف اس کے لیے نہیں آتا کہ کسی شے کی نفی کرنی ہو، ایک لا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو فلا نہیں، اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، جو ایک سرخی آسمان پر آپ کو نظر آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے اس میں 7 رنگ ہیں، اس میں ایک رنگ جو ہے ریڈ بھی ہے، یلو بھی ہے، بلو بھی ہے، انڈیگو بھی ہے۔ یہ 7 رنگ کہیں ہم نے پڑھے تھے 7ویں 8ویں جماعت میں۔ کسی سورج کی روشنی کے رستے میں اگر آپ وہ پرزم رکھ دیں تو وہ 7 قسم کے رنگوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ انفرا ریڈ کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی۔ تو ڈوبتے ہوئے سورج کے وقت جو ہے وہ خاص جو فضا کا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی نمی کا معاملہ ہوتا ہے کہ پوری ایک سرخی سی آپ کو شفق کے اوپر نظر آتی ہے، گویا کہ جو علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب رات شروع ہونے والی ہے، اس لیے کہ فوراً بعد رات کا ذکر بھی ہے۔ تو فلا اقسم بالشفق، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، اور وہ تو ہر شے اس کائنات کی اللہ کی نشانی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، سینکڑوں نشانیوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، یہ سمندر ہے، سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی تمہارے جو بحری بیڑے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہوائے سازگار جو ہے ان کو دھکیلتی ہوئی منزل کی طرف لیے جا رہی ہے، ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ تو اسی طرح یہ شفق کا وقت جو ہے، جس طرح ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، سورہ تکویر میں، کہ صبح کا جو وقت ہے گویا کہ اب دن جو ہے وہ چڑھ رہا ہے، اب گویا کہ صبح کا وقت اس بستی کے لیے ایک گویا کہ سانس لینے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اب چہل پہل ہوگی، بازاروں میں رونق بھی ہوگی، کسان اپنے کھیتوں کی طرح رواں دواں نظر آئیں گے، جانور بھی اپنے جو بھی ہیں باڑے ان میں سے نکل کر جو ہے اپنے چرنے چگنے کو نکل جائیں گے۔ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، وہاں صبح کی قسم کھائی گئی، وہ صبح کے جب وہ سانس لے رہی ہے، اب گویا کہ زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہاں شفق کی قسم کھائی گئی، وہ شام کی جو سرخی ہوتی ہے۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ وسق یسق، کسی شے کو اپنے اندر سمیٹ لینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رات کا اندھیرا جو ہے ہر شے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گناہوں کی بڑی ایک عظیم اکثریت جو راتوں کے اندر ہی گویا کہ وہ گناہ ہوتے ہیں، کوئی چور کرے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ گنزنی ہوگی، اور رات ہی کے اوقات ہوتے ہیں جس میں ایک بستی جو ہے والے دوسرے پر اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ صبح صادق کے وقت تو یہ بہت ہی فیورٹ ٹائم ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اہل محلہ اہل بستی جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، سوتے ہوئے کو اگر آپ حملہ کریں گے تو اپنے دفاع کے لیے کہاں سے کوئی شے تلاش کریں گے۔ تو واللیل وما وسق، رات کے جو ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور اسی طرح چاند کی قسم کہ جب وہ پوری طرح مکمل ہو جائے۔ وسق یسق کے معنی درجہ بدرجہ کسی شے کا اپنی تکمیل تک پہنچ جانا،
اور اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ چاند کی بدلتی ہوئی صورتیں ہیں. پہلی تاریخ کا چاند کی شکل میں ہوتا ہے، بمشکل نظر آپ کو آئے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ گدرا ہونے لگتا ہے، پھر نصف شکل اختیار، بالکل جیسا کہ کسی نے آپ نے کسی کرے کو بالکل درمیان میں سے کاٹ دیا ہو. پھر مزید جو ہے وہ بڑھتا ہے اور بالآخر جو ہے مکمل ایک چاند کی شکل اختیار کر لیتا ہے. والقمر اذا اتسق، وہ چاند کی قسم کہ جو اب بدر بن چکا، جو مکمل ہو چکا. لترکبن طبقا عن طبق، تم لازماً چڑھو گے درجہ بدرجہ، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، ایک سیڑھی کے بعد، جس طرح سیڑھی کے مختلف پیر ہوتے ہیں، قدم ہوتے ہیں، اسی طرح درجہ بدرجہ جو ہے تم آگے بڑھتے رہو گے. اب اس کے بہت سے مفاہیم بیان ہوئے ہیں. عام طور پر تفاسیر کے اندر جو لیا گیا کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے نوزائیدہ، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپنے والدین کے اوپر. اس کے بعد جو ہے اس کا بچپنا بھی ہے، پھر لڑکپن بھی ہے، پھر نوجوانی بھی ہے، پھر جوانی بھی ہے، پھر بڑھاپا بھی ہے، بالآخر ارذل العمر تک بھی بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، صرف کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے. اور پھر آخری یہ پورے گویا کے مدارج ہیں کہ جس کو طے کرتا ہوا انسان اپنی زندگی کے سفر کو مکمل کرتا ہے. اسی طرح ایک سفر وہ اپنی ماں کے پیٹ میں گزار کر آیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. وہ تمام سٹیجز جو ایمبریولوجی کے اندر ہم نے پڑھی تھی، جو کسی ایمبریو پر گزرتی ہیں، ایک نطفے سے لے کر ایک مکمل نوزائیدہ بچے تک. بعض حضرات نے وہ بھی یہاں اس سے اطلاق دیا کہ رحم مادر میں جو مختلف درجوں سے، اسی لیے اسے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ایمبریو کے جو سٹیجز ہیں اسے گزرتے ہوئے تکمیل تک پہنچنا. ایک یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد عالم برزخ ہے، گویا کہ موت وہ دروازہ ہے جس سے اب وہ چینج ہو گیا معاملہ، عالم برزخ اور پھر عالم آخرہ. تو گویا کہ مختلف چیزیں یہاں مراد لی گئی ہیں کہ جس میں گویا کہ دنیا کی زندگی اور پھر اس میں برزخ میں انٹر ہونا، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی بھی ہے. اور اسی طرح انسان جو رحم مادر میں ایک سٹیج وہ بھی آتی ہے، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب 120 دن گزر جاتے ہیں رحم مادر میں اس نطفے کو جو ابھی ایمبریو کی شکل میں ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روح کو لا کر اس جسد کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے، وہ روح کے جو کئی لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں جس کی تخلیق ہوئی تھی. تو مختلف چیزیں یہاں مراد لی گئی ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تو کیا ہوا انہیں؟ اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنے مختلف انداز اور اسالیب سے بات کو ان پر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ایمان لانے کو تیار نہیں ہو رہے. لا یؤمنون، ایمان نہیں لا رہے. پھر عرض کروں گا حالانکہ دل اس بات کی گواہی دیتا ہوگا بہت سے لوگوں کا جو مکہ میں آباد تھے اور مرے اسی حالت میں کہ کفر کے اوپر اڑے ہوئے تھے کہ جو بات محمد کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، سچ ہے، دل گواہی دیتا ہوگا. لیکن وہ جو ایک آبائی تعصب ہوتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کا وہ دین جس پر ہمارے باپ دادا مرے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی نئے دین کو مان لیں. ان کا بچپن جن رسومات کو دیکھتے ہوئے، جن خرافات کو دیکھتے ہوئے گزرا، اور پوری زندگی اسی طرح وہ بتا کر اب زندگی کے اس لمحات میں جب کہ گویا کہ انسان کو موت قریب نظر آ رہی ہے. ابو طالب تو یہ کہا تھا نا، جب ان کے اوپر کوئی معلوم ہوتا تھا کہ وہ سکرات موت جو ہے قریب ہی ہیں، آخری وقت ان کا قریب تھا، تو حضور گئے تھے ان کے پاس اور جا کر یہ کہا تھا، روایات میں ہے کہ آپ اس وقت بھی اگر کلمہ پڑھ دیں گے تو میں اللہ کے ہاں جا کر گواہی دوں گا کہ آپ اس رسالت پر، اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ایک تعصب ہوتا ہے، آبائی دین والا تعصب، ان کے اوپر اس درجے حاوی تھا کہ الفاظ یہ موجود ہیں کہ میں نہیں مرنا چاہتا اس حالت میں کہ عرب کے یہاں مکہ کے رہنے والے بڑے بوڑھے یہ کہیں کہ ابو طالب موت سے مر گیا تھا اور آخری وقت اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا. تو یہ تو بہرحال ان کی قسمت میں نہیں تھا ایمان لانا. اور اس کے بعد آیت سجدہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ. اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس میں حکم ہوتا ہے سجدے کا، لا یسجدون، سجدہ نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے، جو حضرات بھی اگر کر سکے تو گھر جا کے ضرور سجدہ کر لیجئے گا. یہاں چونکہ جگہ نہیں ہے، لہٰذا اگر تو جان مازے وغیرہ بچھی ہوتی تو شاید اس کا اہتمام کر لیا جاتا.
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز عشاء حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ادا کر رہا تھا۔ یہ چونکہ تابعی ہیں، شاید اس سے پہلے انہیں تجربہ نہیں ہوا ہوگا، لہٰذا انہوں نے سوال کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت کے آیت سجدہ کے آخر میں پہنچے تو حالت قیام میں تھے، پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سجدہ ادا کیا، پھر کھڑے ہوئے بقیہ سورت مکمل کی اور پھر رکوع کیا۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ علیہ الرحمہ کہیے، اس لیے کہ وہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا جو نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو اس آیت پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا نماز کی حالت میں، لہٰذا میں نے بھی سجدہ کیا۔ تو آیات قرآنیہ جہاں بھی سجدہ لکھا ہوتا ہے وہاں گویا کہ سجدہ واجب ہوتا ہے اور سجدہ کرنا چاہیے لازماً۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اب وہ جھٹلا رہے ہیں اس بات کو، بجائے اس کے کہ قرآن پر ایمان لاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے، وہ تکذیب کر رہے ہیں، یکذبون، جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ کو تو خوب معلوم ہے جو انہوں نے اپنے اندر بھرا ہوا ہے۔ یوعون سے مراد دونوں ہی چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ وعا یعی کے معنی آتے ہیں کسی شے کو کسی تھیلے میں بند کر کے اوپر سے اس کا منہ بھی بند کر دینا، جسے آپ کہتے ہیں اس کو اب وہ گرہ لگا دی، ختم کر دیا۔ تو انسان کا دولت کو تجوریوں میں بند کر دینا، درہم و دینار کو تھیلوں کے اندر بند کر کے اس کو سرب و مہر کر دینا، اس کو یہ بھی چیز مراد ہے جس میں دنیا داری، روپے پیسے سے محبت، درہم و دینار سے محبت، کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ انہوں نے کھتے بھر بھر کے گھر میں جمع کیا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم لیکن اللہ کو تو معلوم ہے۔ اسی طرح انسان کا ذہن بھی تو ایک پوٹلی ہے نا، اس کے اندر کیسے کیسے خیالات نہیں ہوتے، کیسے کیسے وساوس نہیں ہوتے۔ تو انسان کا ذہن اور اس کا دماغ جو ہے وہ بھی پوٹلی بن جاتا ہے، اور وہ اسی طرح وہ نظریات اور وہ عقائد جو ہیں وہ اس طرح بند ہو جاتے ہیں اس ذہن کے اندر کہ وہ کہ کسی شے کو گرہ لگا کر بند کر دیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے اندر بھرا ہوا ہے، ان کے دماغوں کے اندر، اور ساتھ انہوں نے گھر کے اندر جو ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے اور جو کچھ مال دولت جمع کیا ہوا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ دیکھیے بشر کا لفظ آیا، بشر کے معنی کسی کو بشارت دینا، خوشخبری دینا، حالانکہ خوشخبری کس شے کی دی جا رہی ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ لیکن قرآن حکیم میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، خوشخبری تو عام طور پہ اچھی شے کی دی جاتی ہے نا۔ مبشر کس معنی میں؟ خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے اہل ایمان کو۔ جب بشارت کس کی؟ جنت کی اور اللہ کی رضا کی۔ لیکن یہ کہ بہرحال سزا کا لفظ بھی ہے، جزا کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، جزا و سزا ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہے، لیکن قرآن حکیم میں جزا کا لفظ استعمال کیا گیا ان لوگوں کی بدعمالیوں کی پاداش میں جہنم میں جنہیں جھونکا جائے گا۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ جزا ہے ان کے کسب کی جو اس دنیا میں انہوں نے کمایا تھا، ان کا جو کردار تھا، جو کالے کرتوت تھے، اس کی سزا ان کو۔ اگرچہ لفظ جہاں جزا کا آیا تو فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے اس بڑے عذاب کی، دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ایگزمپٹڈ ہیں صرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر نوٹ کر لیجئے 20 مقامات پر قرآن حکیم میں ایمان اور عمل صالح بالکل ایک دوسرے کے اندر گویا کہ گندھے ہوئے ہیں۔ جس طرح ایک کڑی دوسری کڑی کے اندر پیوست ہوتی ہے، ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ اگر انسان کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ایمان حقیقی اس درجے پر نہیں کہ جس کے زیر اثر انسان کا عمل صحیح ہونا چاہیے، اس کی سیرت و کردار صحیح ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ اگر ایک شے جو ہے وہ منفی درجے کی ہے تو اس کے معنی کیا ہوا؟ کہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو بہت ہی دھیمی سی کوئی ایک لو ہے کہ جو کچھ جل رہی ہے یا سلگ رہی ہے، لیکن وہ ایمان کے جو انسان کو نور علی نور والا، کہ جو انسان کے باطن کو روشن کر دے، اور پھر اس کا سیرت و کردار، اس کا عمل جو ہے، اس کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ، وہ ہر شے جو اس کے رنگ کے اندر رنگی جائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
ہاں سوائے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ انہیں خوشخبری سنا دیجئے عذاب علیم کی. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو وہ اجر ہوگا کہ جو غیر منقطع ہے. منّا یمنو کے دو معنی آتے ہیں عربی زبان میں. ایک تو ہے کسی پر احسان کرنا، من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا. اسی طرح منّا یمنو کے معنی آتے ہیں کاٹ دینا. یہ دونوں الفاظ جو ہیں دونوں مفہوم اس ایک لفظ کے ہیں. تو یہاں غیر و ممنون کے معنی کیا ہوں گے؟ غیر منقطع، وہ اجر کے جس کے اندر کہیں کوئی انقطاع نہیں ہے. کوئی ظاہر ہے کہ جنت کی زندگی جو ہے وہ تو ابدی ہے، نہ اس کا کوئی اینڈ ہے، نہ اس کے درمیان میں کوئی خلا ہے کہ جہاں انٹرولز ہوں. ہماری دنیا کی زندگی کے اندر تو بہرحال تمام مراحل آتے ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. آج تنگی ہے تو کل آسانی بھی ہوگی، آج آسائش ہے، بڑی سہولت ہے، بڑی فراوانی ہے تو کل تنگی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جنت کا معاملہ کیا ہے؟ اجر وہ والا کہ جو غیر منقطع ہے، جس کے تسلسل میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. یہ سورہ مبارکہ سورہ انشقاق جو کل 25 آیات پر مشتمل تھی اور ایک ہی رکوع ہے اس کا، تو اس کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا. اللہ تعالی ہمیں جو بھی مضامین اس میں بیان ہوئے اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.